نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر ایک مرتبہ ان کی دعوت پر تشریف لے گئے. یہ بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کسی بڑے کی کہ جب وہ کسی چھوٹے کے گھر میں تشریف لے کے جاتا ہے. اور کیا ہی مقدر کا ستارہ عروج پر کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام کے گھر تشریف لے جائیں. لوگوں کی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے گھر میں جو ہے وہ قدم رنجہ فرما دیں. کوئی بڑا عالم دین، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ الحدیث ہمارے گھر میں قدم رکھ دے. یار کتنا مقدر عظیم ہے اس ہستی کا کہ جس کے گھر میں خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل کر جا رہے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، اس کا اظہار میں پہلے بھی کئی بار کر چکا. آپ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو وہاں پر روضہ رسول کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کر رہے تھے، محبوبہ آپ کے در پر میں حاضر ہوا، مجھے رحمت کی خیرات ملی، بخشش کی خیرات ملی. جو مانگا تھا آپ نے وہ بھی عطا فرمایا، جو نہیں تھا مانگا حضور آپ کے کرم سے، آپ کی عطا سے وہ بھی مجھے ملا. یا رسول اللہ علیہ وسلم اب آپ کی ہی سنت ادا کرتے ہوئے، آپ کی سنت کیا تھی کہ آپ جب کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے تھے تو میزبان کو واپسی پر دعوت دے کر آتے تھے کہ کبھی ہمارے بھی مہمان بنیے. تو حضور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کا میں مہمان بنا اور آپ نے میری میزبانی فرمائی، عرض خدمت یہ ہے کہ حضور میرے بھی کبھی مہمان بنیے. اور کس انداز میں کہا، آج تک ایسا انداز نہیں دیکھا گیا. اور کس انداز میں فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک باری لنگ آ تو ساڑے جا دے، آقا داریاں کرے ساں میں سکہ لہا کے، اور پھل پان مصری الائچیاں منگے ساں، اتر گلابا تھی مل مل دھوے ساں، اور سونا کنگی کرے ساں اتے مہندی لوے ساں تے کول بہے ساں بلڑا بنا کے. یا نبی یا نبی. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی غلام کی کہ حضور اس کے گھر جلوہ گر ہو جائے. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تشریف لے کے جا رہے تھے. دروازے پر جب پہنچے تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. جب دروازہ کھلا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عامر کیا کر رہے تھے اور یہ بچے کہاں سے آئے؟ تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں رب کائنات نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، یا نبی اللہ ہمیں رب رحمان ملا، تو ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے. حضور فرمانے لگے ان بچوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا؟ تو حضرت عامر انصاری عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اکٹھا کر کے آپ کی آمد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ نئی نسل کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ بھول نہ جانا نبی کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے ہر زمانے کو عزت ملی ہے، پوری کائنات کو عزت ملی ہے، بیٹیوں کو عزت ملی. جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کا دست مبارک پکڑ کر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، تمہارے لیے تمہاری بیٹی زامد ہوتی ہوگی، لیکن سنو، فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور کی آمد کی وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملی، حضور کی آمد کی وجہ سے باپ کو عزت ملی. وہ جس باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، اس باپ کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. او اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے اپنے باپ کو راضی کر. جس ماں کی عزت نہیں تھے کرتے، جس ماں کے ساتھ جو جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، منڈیوں میں جا کر بیچ آیا کرتے تھے، اس ماں کے قدموں تلے مصطفیٰ میں جنت رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے رکھتی ہے. یار جس کے آنے کی وجہ سے اتنے انعامات رب کائنات نے ہم پر فرما دیے. تو حضرت عامر انصاری بھی یہی عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نئی نسل کو پیغام دے رہا تھا کہ کہیں بھول نہ جانا، کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا. نبی کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے جس کے آنے کی وجہ سے ہر زمانے کو عزت ملی ہے، پوری کائنات کو عزتیں ملی ہیں. جب اتنا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے خوشخبری سنائی. اب یہ سنیں آپ اور اپنے آپ پر فخر کریں
کہ اگر ہم ہر سال حضور کی آمد کے اس مہینے میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی میں تھوڑا سا لنگر لے کر تقسیم کر دیتے ہیں حضور کے غلاموں میں، تو اپنے آپ پر فخر کرے، اپنے مقدر پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کر رہے تھے تو پھر سن، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، رب تعالیٰ نے تجھ پر انعام یہ فرمایا ہے کہ رب نے اپنی رحمت کے سارے دروازے تیرے گھر کی طرف کھول دیے۔ اور دوسرا اعزاز یہ فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، یہ جملہ سنیں اور اپنے مقدر پر ناز کریں، اور ہو سکے تو سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسرا اعزاز خوشخبری کے طور پر ارشاد فرمایا، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، کہ رب کائنات نے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب تک میرے یار کا ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ اب اگر میلاد مصطفیٰ، حضور کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا اگر کوئی غلط کام ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے اعزازات اور اس طرح کی خوشخبریاں ارشاد فرماتے؟ حضور کا اس کو پسند فرمانا اور رب کائنات کی طرف سے یہ دو خوشخبریاں سنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی فضول کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو محبوب پاک کو بھی پسند ہے، محبوب کے رب کو بھی پسند ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی آپ سن چکے ہیں ان کا نام، یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں، با اختلاف روایات 70 سے لے کر 75 تک مختلف روایات ہیں۔ انہوں نے حالت بیداری میں، حالت خواب میں نہیں، حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الفتاوی الحاوی للفتاوی کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے خود ہی آپ ایک صاحب کشف ولی بھی تھے، آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ساری قبریں روشن ہیں، چمک رہی ہیں، بڑے حیران ہوئے، لیکن ایک قبر پر نظر پڑی تو وہ قبر ساری قبروں سے زیادہ روشن تھی۔ کشف کی نظر سے جب دیکھنا چاہا کہ اندر بندہ جو ہے اس کے اندر دفن ہوا وہ کون ہے، لیکن نور اتنا تھا کہ اندر بیٹھا ہوا بندہ نظر نہیں تھا آ رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نور کم ہوا تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بندے سے پوچھا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو رب کائنات ایسی قوت اور قدرت اور طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ کئی بار میں ثابت بھی کر چکا۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ میاں بتاؤ تو صحیح، اس گاؤں کے اوپر، اس قبرستان کے اوپر یہ رب تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری قبریں روشن۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے اس کلمے کے ساتھ وفا کی ہے، تو غلامی مصطفیٰ کا پہلا صلہ رب کائنات یہ عطا فرمایا ہے کہ ہم سب کی قبروں پر اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیری قبر سب سے زیادہ روشن کیوں؟ اس نے آگے سے کہا کہ اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے۔ اس نے کہا میں ایک سادہ سا دکاندار آدمی تھا، کرتا یہ تھا کہ روزانہ کی جو جمع پونجی ہوتی تھی، جو کچھ بھی مجھے ملتا تھا کمائی کی صورت میں، اس میں سے کچھ حصہ جمع کرتا رہتا تھا، اس نیت سے کہ جب حضور کے میلاد کا موسم آئے گا چند غلاموں کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لنگر کا اہتمام کر کے ان میں تقسیم کر دیا کروں۔ اس نے کہا جی ساری زندگی میرا یہی عمل رہا، ساری زندگی میرا، یہ میں آہستہ آہستہ اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ان اسپیکروں کی نظر یہ بات نہ ہو جائے، ہم بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ کہا جی ساری زندگی میرا یہ عمل رہا، اور اب اس عمل کا صلہ یہ ملا ہے کہ جب فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا نا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا امام الانبیاء کے بارے میں، تو اس سے پہلے کہ میں بولتا خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ فرشتوں رکو، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، آج نبیوں کا امام خود بتائے گا کہ کون سا غلام قبر میں آ گیا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد میری طرف تبسم فرما کر جب دیکھا نا تو دندان مبارک سے جو نور نکلا تھا اس نور کی وجہ سے اور حضور کے اس تبسم کی خیرات یہ ہے کہ یہ ساری قبریں روشن ہیں، لیکن ان قبروں میں واحد میری قبر ہے جو ان سب سے زیادہ روشن ہو گئی ہے۔ تو احباب ذیوقار پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے بندے کی زندگی میں بھی برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی برکت سے قبروں کو بھی روشن فرما دیا گیا۔ احباب ذیوقار میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی بڑا سا پنڈال سجائیں، کوئی بڑا سا اسٹیج لگائیں اور بڑے بڑے علماء کو بلوائیں، ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کریں، بڑی بڑی جو ہے وہ لنگر شریف کا بڑا وسیع پیمانے میں انتظام کریں، دیگیں لگائیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میلاد مصطفیٰ صرف یہ نہیں، کوئی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ کرے، لیکن گھر میں بیٹھ کر بچوں کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں چند منٹ کے لیے درود پاک پڑھنا بھی حضور کا میلاد ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنا، بھلے ہی آواز اچھی نہ ہو، بھلے ہی سر اچھا نہ ہو، حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 50 روپے کا تبرک لے کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینا یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کر دینا کہ حضور کے میلاد کی صورت میں، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے اور حضور کی آمد کی خوشی میں یہ میں سارا کر رہا ہوں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کر دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، میں اس نیت سے یہ صفائی کر رہا ہوں، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ کوئی پیسے خرچ کر کے حضور کی آمد کی خوشی کرے وہ بھی حضور کا میلاد۔ جو پیسے نہیں خرچ کر سکتا اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ کوئی تھوڑی سی خدمت کر لے، صفائی کر لے، کسی کام میں ہاتھ بٹا لے، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔